یہ آپ کے اساتذہ کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب مقرر ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو تقریر کا بہترین ملکہ عطا فرمایا۔ یہ تو ان کی کسر نفسی کے تواضع کے مجھے بلا کے بٹھا دیا، ورنہ اگر یہ تقریر کرنے پہ تینوں چاروں آ جاتے تم صبح تک جو ہے سنتے رہتے، یہ نہ چپ ہوتے۔ یہاں مقرر بہت پیدا ہوتے ہیں، شروع سے آخر تک مقرر پیدا ہوئے، بڑے بڑے علم کی گہرائی اور گہرائی والے، مگر حضرت علامہ انظر شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کو حضرت حق جل مجدہ نے وہ ملکہ اور وہ آواز کی کھنکھناہٹ عطا فرمائی تھی کہ جب حضرت شاہ صاحب کلام کرتے تھے تو لگتا تھا کہ در و دیوار جو ہے وہ موج و مستی میں ہے، ہر چہار جانب جو ہے سکتہ طاری ہو جاتا تھا، چلتے ہوئے لوگ رک جاتے تھے۔ یعنی تاریخ میں اگر آپ پڑھیں کہ سینچوری جو ہے انتہا سے زیادہ سیاستداں مؤثر ترین، اور ادھر بر صغیر میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ، دو نام عجیب و غریب ہیں تاریخ میں کہ آدمی چلتا چلتا رک گیا، ان کو نہیں معلوم کہ مجھے جانا تھا کہاں اور کرنا کیا تھا۔ وہ ایسے مؤثر ترین تقریر کرتے تھے۔ وہ تو ہم نے تاریخ میں دو پڑھے ہیں، ایک مولویوں میں، ایک سیاست دانوں میں، لیکن حضرت علامہ انظر شاہ علیہ الرحمہ کو ہم نے دیکھا ہے، اور ان کی آواز چاہے کتنا ہی عجیب و غریب اور مخالف ماحول ہو، حضرت شاہ صاحب کو اگر 10 منٹ تقریر کا موقع مل گیا تو پھر دل ان کے قبضے میں ہوا کرتے تھے، دل ان کے ہاتھ میں ہوا کرتے تھے۔ دارالعلوم وقف دیوبند کی یہ تمام تر ترقیات، ان میں ایک بڑا دخل حضرت شاہ صاحب کی قوت تحریر کو ہے اور قوت تقریر کو ہے۔ عجیب و غریب وہ صورتحال جو ہے چلتے چلاتے طلبہ کے اندر آئی ہے، چھنتے چھناتے آئی ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ امتیازات نہیں ہیں تو پھر دارالعلوم وقف دیوبند کا آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ دارالعلوم لوگ اپنے ماں باپ سے، اپنے خاندان سے پہچانے جاتے ہیں، اور اپنے ماں باپ اور خاندانوں کی تاثیر ان کے اندر پائی جاتی ہے، اگر نہ پائی جائے تو وہ ناخلف کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے ماں باپ ہیں اور آباء و اجداد ہیں، ان کے اثرات آپ کی تقریر میں اور آپ کی تحریر میں آنے ضروری ہے۔ آپ نے تو پڑھا نہیں ہے، پڑھیے اور پڑھنے کا شوق پیدا کیجیے۔ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی تحریر عجیب و غریب، ایسا مؤثر ترین لکھتے تھے، ایسا مؤثر ترین لکھتے تھے کہ پڑھتا جائے سر دھنتا چلا جائے۔ ایک انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے اور وہ تعزیت نامہ ہے حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی نور اللہ عمر قدہ کا۔ عجیب و غریب وحید الزماں نمبر جو ہے ایک موٹی سی جلد میں چھپا ہوا ہے، وہ یہاں پر شاید دستیاب ہوگا، ہماری لائبریری میں بھی کہیں نہ کہیں موجود ہونا چاہیے یا ہوگا۔ تو اس میں حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کا ایک جو ہے تعزیت نامہ چھپا ہے۔ تعزیت کے لیے آدمی کیا کہے گا اور کیا کہنا اس کو چاہیے، مگر حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کا وہ تعزیت نامہ میں نے ایک مرتبہ نہیں، میرے خیال سے 20-25 مرتبہ پڑھا ہوگا۔ ہر مرتبہ پڑھتا ہوں عجیب و غریب لذت محسوس ہوتی ہے، عجیب و غریب لذت محسوس ہوتی ہے۔ ایک داستان ہے کہنے کی، نہ کرنے کی، نہ سننے کی، نہ سنانے کی، اور اس کو آج کل پسند بھی زیادہ نہیں کیا جاتا، مگر داستان ہے۔ ایک قضیہ دارالعلوم عجیب و غریب صورتحال پیش آئی، اس پس منظر میں حضرت شاہ صاحب نے حضرت وحید الزماں علیہ الرحمہ کی ترقیات اور پھر آپ کی تنزلی جو لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے اور نگاہوں نے ان کو کھا لیا ہے، عجیب و غریب انداز پہ لکھتے لکھتے حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ لکھتے لکھتے لب لباب لکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اٹھاؤ نہ خنجر دکھے گی کلائی، اٹھاؤ نہ خنجر دکھے گی کلائی، گلا کاٹ لو گل وطن بھی رہی ہے۔ عجیب و غریب داستان اور تاریخ بیان کی۔
تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میں آج بیٹھ کر حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی بات کر رہا ہوں، آپ میں ہر ایک حضرت شاہ صاحب ہو سکتا ہے، آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ وہ علیہ الرحمہ ہو گئے ہیں، مگر ان کے نقوش ابھی موجود ہیں۔ آپ ترقی کرنے کی سوچیں، محنت اور جد و جہد شرط ہے۔ اور آپ نے دیکھا، آپ یہ تو بعد کی چیزیں ہیں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا آپ نے ارشادات فرمائے۔ آپ مختصر سے مختصر تقریر کرتے تھے، مگر پورے مجمع کی ذہنیت نہیں بلکہ عقیدہ بدل دیا کرتے تھے۔ عقیدہ بدلتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر مخالف ماحول میں، عکاظ ایک میلہ لگتا تھا جیسے میرٹھ کی نوچندی کا میلہ لگتا ہے، ایسے سوق ایک میلہ لگتا تھا، ایسے میلے لگتے تھے۔ کن کے میلے تھے؟ مجوسیوں کے تھے، عیسائیوں کے تھے، یہودیوں کے تھے۔ ان میں شعر و شاعری کا ایک موقع آتا ہے۔ مشاعرہ تو نوچندی میں دیکھا ہوگا، عجیب و غریب مشاعرہ جس دن ہوتا تھا، اور عرب مشاعرے میں بڑی دلچسپیاں لیا کرتے تھے۔ وہ مشاعرہ ہوتا تھا، اس مشاعرے میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ٹائم لے لیا کرتے تھے، اور بنو ہاشم کی زبردست شجاعت کی وجہ سے اور ان کی سیادت کی وجہ سے آپ کو ٹائم مل بھی جاتا تھا۔ بالخصوص ابو طالب کی وجہ سے، چچا کی وجہ سے وہ ٹائم مل جایا کرتا تھا۔ کتنا ٹائم ملا؟ 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ، انتہا ہو گئی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلام کرتے تھے، ایسی تقریر فرماتے تھے کہ جناب بہت سے لوگ وعظ کے بعد مشرف بہ اسلام ہو جاتے تھے۔ آخر یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو وہاں ٹائم دینا بند کر دیا، ابو طالب وغیرہ سے معذرت کر لی کہ آپ کو ٹائم نہیں دیا جا سکتا۔ یہ جو ہے ہم سارے جو ہے شعر و شاعری کرتے ہیں، اپنے مناقب، اپنی اہمیتیں ہم بیان کرتے ہیں، اپنے دھارمک باتیں بیان کرتے ہیں، ان کو اشعار کے پس منظر میں لا کر جو ہے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ 5 منٹ کی تقریر کرتے ہیں، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارے لوگ ہم سے کٹ کر جو ہے ان کی طرف چلے جاتے ہیں، مشرف بہ اسلام ہو جاتے ہیں۔ وہ قوت تاثیر تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو امتیازات مجھے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں دوسرے انبیاء کی بنسبت، جو مجھے ممتاز بنایا ہے، ان میں ایک وجہ امتیاز یہ بھی ہے۔ الغرض مجھے کہنا یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ جو ہوئے ہیں وہ آپ ہی میں سے تھے۔ شاہ بخاری کا کون تھے؟ وہ آپ ہی میں سے تھے۔ حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ شجر تو شجر تھا، مگر شجر طوبہ جو بنا ہے اس میں سارا دخل ہے حضرت حکیم الاسلام علیہ الرحمہ کو۔ یہ قاسمیت کا جو شور شہرہ عالم کے ہر چہار جانب آپ کو نظر آتا ہے، یہ محنت اور جد و جہد اور صلاحیت اور حکمت ہے حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کی۔ حضرت حکیم الاسلام علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے جو یہ بھیڑ جمع کی ہے، اتنے لوگ، ہمارا مقصد اور مطمع نظر یہ کچے لوگ پیدا کرنا نہیں، ہمارا مقصد اور مطمع نظر ہے کہ یہاں سے راضی اور غزالی پیدا ہوں۔ کون راضی ہے، کون غزالی ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ مشبہ بھی کیا ہے۔ ہم تو مشبہ کو جان رہے ہیں کہ طلبہ عزیز، لیکن ان کو بھی نہیں پتا کہ غزالی کون تھے اور راضی کون تھے۔ یہ راضی اور غزالی پیدا کرنا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک راضی اور غزالی ہو سکتا ہے۔ حضرت حکیم الاسلام علیہ الرحمہ کا جملہ ہے، لیکن جد و جہد آپ کو کرنی پڑے گی، آپ کو محنتیں کرنی پڑے گی۔ پھر یہ محنتیں، یہ زبان، یہ قوت بیان، یہ ابو جہل کے پاس بھی تھی، یہ عمر کے پاس بھی تھی۔ عمر کی زبان کار آمد ہو گئی، ابو جہل کی زبان بیکار۔
اور ختم ہو گئی. امرؤ القیس سے بڑا زبان والا کون ہے؟ معلقات یہاں پڑھائے جاتے ہیں تکمیل ادب میں، السبع المعلقات، ان میں امرؤ القیس کا معلقہ یعنی ان کی غزل، تو وہ غزل جو ہے وہ سب سے اعلیٰ و ارفع، یعنی 7 غزلیں جو وہاں کی نمایاں تھی پورے عرب کی، وہ 7 غزلیں لکھ کر خانہ کعبہ کے پردوں کے اوپر لٹکائی گئی تھی. ان میں اولین درجہ امرؤ القیس کو دیا گیا تھا. مگر عجیب صورتحال، رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امرؤ القیس سب سے بڑا شاعر عرب کا، اتنا بڑا شاعر کوئی نہیں ملتا. لیکن جب شعراء کی جماعت جہنم کی طرف جا رہی ہوگی تو معہو لواء الشہر، جھنڈا جو ہے شعراء کا جہنمیوں کا اس کے ہاتھ میں ہوگا، سب سے آگے آگے وہ چل رہا ہوگا. تو یہ زبان جب کارآمد ہوتی ہے جب دل کے اوپر اثر انداز ہو، للہیت کے لیے ہو، رضائے الہی کے لیے ہو، شیطنت کے لیے نہ ہو، لوگوں کا پاگل بنانے کے لیے نہ ہو، منافقت کے لیے نہ ہو، یہ للہیت کے لیے. اگر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس علم کی خاصیت ہے کہ اس سے خشیت پیدا ہوتی ہے، قلوب میں قوت تاثیر پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر علم برائے شیطنت ہو تو پھر یہ علم لا حاصل ہو جاتا ہے، بلکہ اور وبال جان بن جاتا ہے. آپ کی تقریریں، آپ کی تحریریں آپ کے قلوب کے اوپر اثر انداز ہونی چاہیے. وہ عجیب و غریب کسی نے کہا ہے کہ قوت تاثیر دکھا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا فریاد نہ کر. تو قوت تاثیر اگر آپ کے اندر ہے، دل جوش میں لا فریاد نہ کر، دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر. اگر آپ کی تقریر کے اندر تاثیر ہے، 2 جملے یعنی یہاں سے جب نکل رہے ہوں، زبان سے پریکٹس بھی ہو اور ان کا اثر یہاں بھی ہو، یہاں سے جب وہ جملے نکل رہے ہوں گے وہ انقلاب برپا کریں گے. اور اگر خالی زبان سے جملے نکل رہے ہوں گے تو یہ جملے تو امرؤ القیس سے اچھے کون نکالے گا؟ اس سے بڑا تو شاعر بھی دنیا میں پیدا کم سے کم ہوتا ہے. اس کے شاعر ہونے کی شہادت تو بڑے بڑے رؤساء نے دی، بلکہ رسول اکرم علیہ السلام نے دی ہے. لیکن یہ سب کارآمد جب ہے، یعنی یہ دیوبند جو اس کا امتیاز تھا، وہ امتیاز تمہاری شکلوں میں باقی رہے، وہ شکلوں میں باقی رہے. ظاہری اعتبار سے علوم سے مرصع، مجلہ، مرقع پورے طور پر قلوب میں مہارت ہو، اور باطنی طور پر آپ کے دل میں قوت تاثیر پیدا ہو، بألفاظ دیگر مدرسیت بھی ہو اور خانقاہیت بھی ہو. دونوں کا جمع کر لینا یہی امتیاز دارالعلوم دیوبند کا ہے کہ یہاں بیک وقت درسگاہ بھی ہے اور بیک وقت خانقاہیت بھی ہے، یہاں شریعت بھی ہے، یہاں طریقت و سلوک بھی ہے. یعنی آپ کے علوم سے ظاہری اعتبار سے آپ مجلہ ہوں اور باطنی خشیت، نماز، روزہ، حج، زکات، آپس داری، آپس حقوق اللہ، حقوق العباد، وہ تمام چیزیں پیش نظر رہنی ضروری ہے. یہ مفتی فرمان صاحب ہمارے عجیب و غریب آدمی ہیں، مجھے پکڑ کے لے آئے، میں تو لیٹنے کے لیے کپڑے بدل چکا تھا، مگر انہوں نے دن میں کہا میرے ذہن سے نکل گیا، اب یہ مجھے پکڑ کے لے آئے. دعا کرو اللہ رب العزت اس آنے کو اور اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ کو اللہ رب العزت بام عروج عطا فرمائے.